بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس دو راستے تھے، پہلا یہ کہ آپ اپنا تمام حصہ کسی دوسرے تاجر کو فروخت کر دیتی، یا پھر دوسری صورت میں آپ اپنا کاروبار خود مختاری سے جاری رکھتی۔ قباحت یہ تھی کہ کاروبار جاری رکھنے کے لیے آپ کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مکہ کے تجار میں آپ کے مفادات کا بھرپور تحفظ اور نمائندگی کر سکے، یعنی ایک ایسا آڑتی جو تجارت کی اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور بجائے اپنی ذاتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مفادات کو مقدم رکھ سکے۔ سن 695 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو دمشق جانے والے ایک تجارتی قافلے میں اپنے مال و اسباب کی ترسیل کے لیے نمائندہ مقرر کر دیا اور آڑہت کا تمام کام بھی آپ علیہ السلام کو سونپ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سفر کے دوران اپنا ایک قابل اعتماد کارندہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیا۔ اس کارندے کے ذمے سفر کے دوران مال و اسباب کی حفاظت، آپ علیہ السلام کے طریق کاروبار کی نگرانی اور اس بابت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری صداقت سے احوال پہنچانے کا کام شامل تھا۔ یہ کارندہ جس کا نام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ میسرہ نے سفر سے واپس آن کر بعینہ ویسا ہی احوال بیان کیا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ 15 برس پہلے بحیرہ کے ہاں پیش آ چکا تھا۔ یہ حال کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ علیہ السلام نے سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے پڑاؤ ڈالا۔ میسرہ کے مطابق یہ درخت ملک شام کے حدود میں ایک عیسائی راہب کے جھونپڑے کے پاس ہی واقع تھا۔ راہب نے جب آپ علیہ السلام کو اس درخت کے نیچے آرام کرتے پایا تو خاصی حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے میسرہ کو بتایا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کسی شخص سوائے خدا کے پیغمبروں نے آرام نہیں کیا۔ میسرہ پر راہب کی اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ منقول روایت میں مزید بتایا گیا ہے کہ میسرہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مکہ کی جانب واپسی کے سفر کے دوران جب دن کے وقت درجہ حرارت خاصا بڑھ جاتا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دو فرشتوں کو آپ علیہ السلام پر سایہ قائم کیے دیکھا۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو جس طور پر ابن اسحاق نے اخذ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین معلوم ہوتی ہے، انہی وجوہات کی بنا پر کئی لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ میسرہ کی زبانی اس سفر کی رپورٹ تار کو سننے کے بعد ہی شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رواج کے برعکس خود ہی آپ علیہ السلام کے رشتہ بھیج دیا۔ معجزات سے بھرپور واقعات کی روایات کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ ان روایات کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی باز گش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر میسرہ کی زبانی اس معجزاتی روداد میں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔